کہتا ہے آذان، یعنی الف کے اوپر باقاعدہ پوری مد انہوں نے ڈالی ہوئی ہوتی ہے. آذان یہ لفظ غلط ہے، الف کے اوپر زبر ہے. آذان یعنی الف چھوٹا پڑھنا ہے، آدھی حرکت آدھے الف کے برابر، یعنی ایک حرکت کے برابر. الف زبر آ یا حمزہ اس کو کہتے ہیں، ویسے حمزہ زبر آ اور ذال الف زبر ذا اور نون، یہ لفظ ہے اذان. آذان نہیں ہے، اور اردو میں بھی جو یہ مد ڈال کے لکھتے ہیں یہ غلط لکھتے ہیں. ٹھیک ہو گیا، اس کو اذان لکھنا ہے، تو الف کے اوپر ہلکی سی زبر ہے، وہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا، تو یہ لفظ ہے اذان. اگلا سوال ہے جی کہ اخلاق یا اخلاق ان میں درست کون سا ہے؟ اردو میں تو دونوں چل جاتے ہیں، لیکن عربی میں لفظ اخلاق ہے، زبر کے ساتھ ہے. اخلاق لفظ غلط ہے، لیکن یہ مولویوں والے سوالات ہیں. اب چونکہ آ جاتے ہیں تو پھر میں ایڈ کر لیتا ہوں کہ یار ٹھیک ہے یار چلنے دیں. ادروائز یعنی یہ مولویوں کے مسئلے ہیں کہ وہ زبر زیر کی غلطیاں پکڑتے ہیں. میں نے پہلے بھی بتایا کہ ایون یہ جو لوگ تقلید کے اوپر مناظرے کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ بھی لفظ مقلد بول رہے ہوتے ہیں. مقلد لفظ نہیں ہے، مقلد لفظ ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طریقے سے احمد رضا بریلوی ہے، لفظ وہ رضا بول رہے ہوتے ہیں. رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، تو لفظ تو رضا ہے، لیکن اردو میں چل جاتا ہے. عربی میں لفظ رضا آئی ہے. رضا الہی سے وفات پا گئے ہیں، کہتے ہیں نا رضا الہی سے، رضا الہی نہیں ہوتا. تو زیر کے ساتھ ہے لفظ رضا، زبر کے ساتھ رضات، وہ دودھ کا رشتہ وہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، صحیح. یہ تو تھی مرزا صاحب کی عربی دانی کا ایک نمونہ، اور دیکھنے میں حضرت وہ نمونہ ہی دکھتے ہیں. جی ایک نمونہ اور ملاحظہ فرمائیے، وہاں زبر کو پیش پڑھ دیا انہوں نے. انا کے بعد احقہ پڑھنا تھا تو احقو پڑھ دیا، ان کو معمولی قاعدہ نہیں آتا. اور ایک جگہ جہاں زبر پڑھنا تھا وہاں پیش پڑھ دیا. بالکل اس کو الٹا کیا انہوں نے. جیسے ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم و امہ. اب آپ دیکھیں کہ المسیح ابن مریم یہ معطوف علیہ ہے، اور واو حرف عطف، امہ مضاف، ہو مضاف علیہ، مضاف اپنے مضاف علیہ سے مل کر معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر کے یہلکا کا مفعول بھی ہوگا. ظاہر ہے کہ جب المسیح ابن مریم یہلکا کا مفعول بھی ہے تو اس کا جو معطوف ہے وہ بھی وہی اعراب رکھے گا جو معطوف علیہ کا ہے. اور یہ ضابطہ ہے کہ معطوف علیہ اور معطوف کا اعراب ایک ہوتا ہے. تو المسیح ابن مریم جب ہوا تو وہ امہ ہوگا، اس لیے کہ المسیح پر اگر زبر ہے جو معطوف علیہ ہے، المسیح ابن مریم، تو معطوف جو ہے امہ، تو امہ پر کیوں زبر ہوگا؟ اس لیے کہ معطوف علیہ اور معطوف کا اعراب ایک ہوتا ہے، اور یہ دونوں مل کر کے یہلکا کا مفعول بھی بنیں گے، بلکہ معطوف علیہ معطوف مل کر کے مفعول بھی بنیں گے یہلکا کا. اب امہ کو امہ پڑھنے کے بجائے وہ بندہ امہ پڑھتا ہے. مکتب کا ایک معمولی طالب علم جانتا ہے کہ معطوف علیہ اور معطوف کا اعراب ایک ہوتا ہے، اور جب معطوف علیہ یہلکا کا مفعول بھی ہے اور یہ امہ جب اسی کے اوپر عطف ہے تو اس کا اعراب بھی وہی ہوگا. اب امہ کو امہ پڑھتا ہے، وہاں زبر کو پیش پڑھ دیا، اور یہاں زبر کو پیش پڑھ دیا، اور وہاں بھی زبر کو اس نے پیش پڑھ دیا. اب جب اس کو ما می مو اور کا کو کی نہیں آتا ہے، اب اگر وہ اس طریقے کے مسند کے اوپر بیٹھ جائے تو حیرت ہوتی ہے. اور ان کے فالوورز سے میں یہ عرض کروں گا کہ جس آدمی کو دا دی دو نہ آتا ہو، کا کی کو پڑھنا نہ آتا ہو، ما می مو پڑھنا نہ آتا ہو، عربی کے ایک معمولی طالب علم سے گرا ہوا شخص ہے، تو اب اس کی ڈھٹائی قابل دید ہے. اور اس سے زیادہ ان کے فالوورز کے اوپر حیرت ہو رہی ہے کہ جس آدمی کو عبارت پڑھنا نہ آتا ہو وہ عبارت سمجھے گا کیا؟ اس لیے کہ جو عبارت پڑھ نہیں سکتا وہ عبارت سمجھے گا کیا؟ بے شک صحیح بات ہے.